الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوست، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری کا جب مہینہ آتا ہے تو سارے امت مسلمہ کی دل میں آپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. امت کا ہر طبقہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنے لگتا ہے. ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے منعقد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف گوشوں کو سنایا جاتا ہے. یہ آپ سے محبت کی علامت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی مومن کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا ہے. جو آپ سے محبت کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے محبت کریں گے. اس بندے کی اللہ کے پاس شفاعت کرائیں گے. اصل محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. آپ کے طریقے کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنا ہے. حضرات صحابہ کی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزری. آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء، جتنے نیک بندے ہیں وہ جو مقبول ہوئے
تو سنتوں پر چلنے کی وجہ سے مقبول ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ اسے 4 فائدے نصیب فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس بندے کی محبت تمام نیک لوگوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے کہ یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ دوسرا فرمایا گنہگاروں اور کفار کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کا رعب ساری دنیا کے کافروں یہودیوں کے دل میں موجود تھا۔ جب امت سنت کے راستے پر چل رہی تھی، ان کی زندگیوں میں سنت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے، کفار کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک ملک فتح نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مشورہ کیا کیا بات ہے ان بے ایمانوں پر ہم غالب نہیں آ رہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ ہم نے مسواک کی ایک سنت چھوڑ دی۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم کو جیسے ہی یاد آیا تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے مسواک ہاتھ میں لیا اور اپنے دانتوں کو مسواک کرنے لگے۔ کفار نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور کی جماعت، حضور کا لشکر صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا مسواک کر رہا تھا۔ کفاروں کے دل میں ہیبت تاری ہو گئی، معلوم نہیں کہ یہ مسواک کرنے کے بعد ہم سے کیسا مقابلہ کرے گا۔ ایک سنت پر صحابہ نے عمل کیا، جو ملک فتح نہیں ہو رہا تھا وہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آسانی سے فتح ہو۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں جیسے جیسے لوگ سنتوں پر عمل کریں گے کفاروں کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھتی جائے گی۔ معلوم ہوا آج کفار جو مسلمان سے نہیں ڈرتا ہے، خوف نہیں کھاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے مسلمان نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ جب بھی یہ امت نبی کے طریقے پر آ جائے گی، نبی کی سنت پر آ جائے گی، آج بھی کفار کے دل میں ہیبت طاری ہو سکتی ہے۔ تیسری فائدہ یہ بتلایا جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکتیں نصیب فرماتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بڑی بڑی تنخواہیں والی نوکریاں ہیں، لیکن ان تنخواہوں میں جو برکت نہیں ہے، جو سکون نہیں ہے،
اس کی وجہ زندگی سے سنتوں کا نکل جانا۔ جس دن یہ امت سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے گی، اللہ پاک ان کی روزی میں برکت کے فیصلے فرما دے گی۔ ہم ذرا 20-25 سال پیچھے کی زندگی کو دیکھیں۔ ہمارے گھر میں صرف باپ کماتے تھے، اولادوں بھی اس قابل نہیں تھے کہ ان کی کمائی میں مدد کر سکے۔ ایک باپ کماتا تھا، 5-5 6-6 اولادوں کی آسانی سے پرورش کر دیتا تھا۔ کیسے ضرورتیں پورا ہو رہی تھی، ان کے زندگی میں اللہ کا خوف تھا۔ گھر کے مرد اور عورتوں میں شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ عورتیں بھی سنت پر عامل تھی، کھانا بناتی تو سر پر کپڑے ہوتے تھے، چاول اٹھاتی تو منہ پر بسم اللہ ہوتا تھا، سیدھے ہاتھ سے چاول ناپا کرتی تھی، دال ناپا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ جب تک امت میں سنتیں تھی، ان کی روزیوں میں، ان کے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں نظر آتی تھی۔ چوتھی بات یہ فرمائی، جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک بھی وہ محبوب بن جاتا ہے، اور اس کے رسول کے نزدیک بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس امتی کو پہچان لیں گے جو دنیا میں آپ کے طریقے پر عمل کرتا تھا۔ سنت پر عمل کرنے والے کے چہرے میں، اس کی صورت میں اللہ پاک قیامت کے دن سنتوں کا نور ڈال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان امتیوں کو چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے، یہ دنیا میں میرا عاشق تھا، میری سنتوں پر عمل کرتا تھا، میری سنتوں سے محبت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس امتی کا ہاتھ پکڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اے اللہ اس کے لیے جنت واجب فرما دیجیے۔ فرمایا جس کی زندگی میں سنتیں ہوگی اسے دنیا کا خوشی نصیب ہوگا، دنیا کی برکتیں نصیب ہوگی، دنیا ان کی عزت کرے گی جیسے صحابہ کی عزت کیا کرتی تھی۔ صحابہ کے سروں سے دنیا نہیں ڈرتی تھی، صحابہ کی پگڑیوں سے دنیا ڈر جاتی تھی، صحابہ کی پگڑیوں سے دنیا ڈرتی تھی، کیونکہ صحابہ کی زندگی نبی علیہ السلام کے طریقے والی زندگی تھی۔ اور جتنے اللہ والے آج بھی دنیا میں مشہور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے دنیا میں سنتوں کا اتباع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آپ جو بھی نماز پڑھتے تھے وہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تکبیر تحریمہ سے، تکبیر اولا سے شروع ہوتی تھی۔ جماعت سے آپ نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے، آپ نے تکبیر اولا کا امت کو اہتمام کرا۔ کوئی صحابی پیچھے آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کی وجہ پوچھتے اور فرماتے اذان کے بعد سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم کام نمازوں کا ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ
جیسے ہی اذان ہوتی تھی اگر وہ کھیتی کرتے تھے تو اپنے ہاتھ پاؤں کو دھو لیا کرتے تھے، کپڑے بدل لیا کرتے تھے، سیدھے مسجد آ جایا کرتے تھے۔ اگر وہ صحابی لوہار تھا، ہتھوڑا اٹھا لیا تھا، جیسے ہی اذان ہوتی وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہتھوڑا لوہے پر نہیں مارتے تھے بلکہ زمین پر رکھ دیتے تھے۔ اب تو اللہ کی نگاہ ہو گئی، اب مجھے نماز ادا کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ اگر صحابہ تاجر تھے، دکان میں تجارت کرتے تھے، صحابہ اذان کے ساتھ اپنے دکانوں کو بند کر دیتے تھے، نماز کی طرف آتے تھے۔ صحابہ جانتے تھے اذان کے بعد نماز کی تیاری ہے۔ ہم لوگ نماز کی تیاری کب کرتے ہیں؟ جب امام صاحب مصلی میں کھڑنے کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر جماعت کے لیے ہم دوڑ کے آتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے کہ آپ جماعت کھڑنے کے بعد آئے اور مسجد میں دوڑ کر آتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا کوئی آدمی مسجد میں دوڑ کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بڑی محبت تھی۔ آپ نہیں چاہتے میرا امتی گرے، اس کا ہاتھ ٹوٹے، پاؤں ٹوٹے، آپ نہیں چاہتے تھے۔ آپ کہتے تھے نماز کے لیے پہلے سے تیاری کر لو اور امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے نہیں دنیا کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے کسی جلسے میں شرکت کے لیے گئے۔ مجمع ہزاروں نہیں لاکھوں کا تھا۔ اذان ہو گئی، حضرت نماز کے لیے چلنے لگے۔ جب آپ مسجد پہنچے، چونکہ مجمع لاکھوں کا تھا، راستہ گزرتے گزرتے جب مسجد میں پہنچے تو حضرت مولانا یعقوب ظاہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے۔ حضرت جب گئے تو تکبیر اولیٰ آپ کا فوت ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کر کے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو حضرت کا چہرہ نورانی چہرہ اترا ہوا، حضرت غمگین نظر آ رہے تھے۔ آپ کے مریدین پریشان ہوئے۔ نماز کے بعد آگے بڑھ کر حضرت سے پوچھے کہ حضرت جب آپ مسجد آئے تو حشاش بچاش تھے، خوش تھے، آپ کے چہرے میں نورانیت تھی، اب ہم دیکھتے ہی آپ کچھ فکر مند نظر آ رہے ہیں، کچھ رنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اس سے بڑھ کر رشید احمد کیسے غمزدہ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ 22 سال کے بعد، 20 پر 2 سال کے بعد آج میری تکبیر تحریمہ فوت ہوئی۔ بزرگوں آج بھی ان کی جو عظمت ہے، ان کی عزت ہے، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو سنتوں کا اہتمام ان کے زندگی کے اندر تھا۔ تکبیر اولیٰ پر انہوں نے اتنا افسوس کیا، آج ہم نماز کے چھوٹنے پر بھی اتنا افسوس نہیں کرتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کی تکبیر تحریمہ فوت ہوئی تو رونے لگے۔ لوگ سمجھے کہ حضرت کے گھر میں شاید کوئی انتقال کر گئے ہیں،
لوگوں نے جا کر پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا کہ کئی سالوں کے بعد آج میری تکبیر اولا فوت ہو گئی، رو تو نہیں اور کیا کروں۔ تو بزرگوں تکبیر کے چھوٹ جانے پر اس امت کو اتنا غم تھا، وہ اتنا روتے تھے، دنیا لٹنے پر بھی، اولادوں کے مرنے پر بھی اتنا انہیں غم نہیں ہوتا تھا جتنا غم تکبیر اولا کے چھوٹنے پر ہوتا تھا۔ جب امت میں نماز کی یہ عظمت تھی، تکبیر اولا کی یہ عظمت تھی، تو دنیا ان سے کامتی تھی، لرزتی تھی، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ہزاروں تکبیروں کے باوجود مسلمانوں سے جیت نہیں سکتی تھی۔ وہ کیا چیز تھی، کیا طاقت تھی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ان کے دلوں کے اندر تھا۔ آج ہماری حیثیت چھاپ کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ اگر آگے بڑھ کر کہا جائے جانوروں کے مرنے پر تو آج اخبار میں سرخیاں لکھی جاتی ہے، لیکن مسلمان کے مرنے پر کہیں تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ ہماری اہمیت لاشوں سے زیادہ گری ہوئی ہے۔ کیوں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، آپ کی سنت سے کوسوں دور ہوتے چلے گئے، ہماری دنیا میں کوئی عظمت نہیں۔ یہ جو عبادتیں ہیں، اگر اس کو نبی کے طریقے پر کر لیا جائے گا، نبی کی سنتوں کے مطابق کر لے، تو انشاءاللہ ان عبادتوں کی برکت سے، ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کی برکت سے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، میرے نبی کے طریقے کو اپنانا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ آج ہم اپنے نمازوں کا جائزہ لیں، ایک ایک آدمی ایک ایک طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ نماز یہ سیکھنے کی چیز ہے، نماز سیکھنے کی چیز ہے، سیکھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ دنیا میں ہر چیز کو سیکھا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب تک نماز کو نماز کے طریقے پر نہیں پڑھیں گے، نماز کی برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا اور ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ کھانا پکا کر بانٹنے کی ضرورت نہیں، میٹھا بنا کر پکانے کی بانٹنے کی ضرورت نہیں، میلاد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ نبی کے طریقے کو، نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے، عزم کر لے موت تک نماز نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈی نماز ہے۔ آپ کے میٹھے کھانے کے اللہ کے نبی محتاج نہیں، آپ کے بریانی کے اللہ کے نبی محتاج نہیں، ہمارے میلاد کے اللہ کے نبی محتاج نہیں۔ اللہ کے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو، یہ نبی کے آنکھوں کو، نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے۔ آپ نماز فجر چھوڑ کر کتنا بھی میلاد کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ اس سے تو ہمارا پیٹ ہی بھرنا ہوگا، دوسرا کچھ نہیں ہوگا۔ عزم کر لیں، تکبیر اولا کے ساتھ ہر نماز کا اہتمام کریں۔ جمعہ یہ عید المومنین کہلاتا ہے، آج عید ہے اللہ کے پاس۔ نماز جمعہ کے بعد سنتیں، 4 رکعت سنت ہے، 2 رکعت سنت ہے، یہ سنت پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مجمع کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھے گویا یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ پر احسان کیا۔ پورے لوگ مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے قیدیوں کو جیل سے چھوڑا جاتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے ایک مچھلی کو پانی سے باہر ڈال دیا جاتا ہے تو تڑپتے رہتا ہے۔
ایسا منافق جب مسجد میں آتا ہے تو وہ تڑپتا ہے کب مسجد سے باہر جائے. نہیں ہے. نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت سنتیں ہیں، 2 رکعت سنتیں ہیں. اگر کوئی یہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا عمل بتاتا ہے اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، سنتوں کی عظمت نہیں ہے. ہاں کبھی باہر جانے کا تقاضا ہے تو گھر میں ادا کرتے ہیں تو یقیناً گھروں ہی میں سنت ادا کرنا ہے. لیکن چونکہ گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے، شیطان بہکا کر باہر نکال دیتا ہے، پھر سنتوں سے محروم کر دیتا ہے. لہذا نماز جمعہ کے بعد آپ کو بڑی بڑی سنتیں نہیں، بڑی بڑی سورتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں ہی صحیح، انا آتینا، قل هو اللہ احد، والعصر، ایسی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہی پڑھ کر سنت ادا کیجئے اور پھر آپ باہر جائیے. آپ کا نماز جمعہ ادا کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ بن جائے. نماز جمعہ سے پہلے بھی سنت کا اہتمام نہیں، وہ وقفہ دینے کی بعض لوگ سنت پڑھ لیتے ہیں. نماز جمعہ کے بعد وہی لوگ جو آپ کو وقفے میں سنت پڑھتے ہیں باہر آرام سے بھاگتے ہیں. نہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت یہ ہے نماز جمعہ کے بعد بھی جو سنتیں بتائی گئی ہیں رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اہتمام کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے نماز جمعہ کے بعد 2-4 منٹ میں ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے، ہماری قسمت کی بات ہے. 4 رکعت سنت ادا کریں، 2 رکعت سنت ادا کریں، اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں. اس لیے کہ عید کا دن عبادت کا دن ہوتا ہے. بریانی اور خشکے کھانے کے لیے جمعے نہیں آتے، کچھ نہ کچھ اس پہ عبادت کر لو، تھوڑی بہت عبادتوں میں اضافہ ہو جائے. اسی لیے نماز کے بعد 4 سنتیں، 2 رکعت سنتیں، 2 رکعت نفل بتائی گئی ہے. تو لہذا سبھی حضرات سے گزارش ہے جو زندگی اللہ نے دیا ہے یہ معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہلکی ہلکی ہمیں بتائی گئی ہے اس پر عمل کرنے، ورنہ کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، کوئی سنت ہلکی نہیں ہے. اگر یہ سنتیں ہم ادا کر لیں گے اللہ کے رسول کے عاشقوں میں شمار کیے جائیں گے. اللہ عز و جل سن کے کہنے والے سے زیادہ ہمیں کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.